وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں میں گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بچائے فتنے کا دور ہے، اور ان لوگوں کی ان حرکتوں سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن عزیز مکرم، ہمیں تھوڑا صبر سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ راہ ہمیں دکھائے اور وہ چیز دل میں ڈالے جس میں ہمارے لیے، امت کے لیے سراسر خیر ہو۔ یہ اس کو ترجمان دیوبند کہنا، یہ تو بہت زیادہ جو ہے زیادتی ہے۔ اس کو کس نے ترجمان دیوبند بنایا؟ اہل علموں نے تو اس کو یہ مقام نہیں دیا ہے، نہ یہ خود فارغ التحصیل ہے کہیں سے، تو ابھی طالب علم ہی ہے۔ تو اس کی حرکت کو پھر تمام طبقے کی طرف منسوب کرنا، جبکہ سب کا کردار سامنے ہے۔ ہر ایک عالم کو جو یہاں 30-40 سال سے کام کر رہے ہیں، بہت سارے حالات، سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ کسی نے بھی جو ہے اشتعال انگیزی اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے نفسانیت، انانیت وغیرہ ٹپکتی ہو۔ حد درجہ تحمل، بردباری، جیسا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین کے طرز عمل سے واضح ہے۔ ہمارے اکابر نے تو وہی نمونہ پیش کیا، اور الحمدللہ جو یہاں بھی اکابر علماء ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں یہی طرز عمل اختیار کیا ہے، اب تک وہی ہے ماشاءاللہ۔ صبر و ضبط سے کام لیا، برداشت، تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن اشتعال انگیزی اور امت میں نفاق اور افتراق سے، انتشار سے خود بھی بچے، لوگوں کو بھی بچائے الحمدللہ۔ خود ہمارے اکابر کے یہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں پر آپ تشریف لے گئے، وہاں بیان شروع فرمایا تو سامنے سے اسی طبقے کا کوئی آدمی آیا، کہنے لگا آپ تو کافر ہیں، نعوذ باللہ، ہم کی بات نہیں سنیں گے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے کمال مروت، کمال تحمل سے فرمایا کہ اچھا بھائی، آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں، تو ایک کافر کیسے مسلمان بنتا ہے؟ اب پھر آپ نے خود ہی پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان ہو گیا، اب سنو گے میری بات؟ وہ شرمندہ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تو ہمارے اکابر نے تو ماشاءاللہ اس کے برخلاف طرز عمل دکھایا ہے۔ بلکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، تو جب بریلوی حضرات نے یہ کفر کے فتوے صادر کیے اور ہمارے بڑوں کو کافر قرار دیا، تو ان کے ایک شاگرد نے یہ کچھ اشعار کہے تھے: مرا کافر اگر گفتی غم نیست، چراغ کس برا نبوت فروغے۔ اگر تو نے مجھے کافر کہا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں، اس لیے کہ جھوٹ کے چراغ کو جو ہے روشنی نہیں ملے گی، اس کو ترقی نہیں ملے گی۔ پھر آگے کہا: مسلمانت بخانم در جوابش، میں تجھے اس کے جواب میں مسلمان کہتا ہوں۔ دروغے رات درو جزا باشد دروغے، اس لیے کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ تو نے مجھے کافر کہا، کوئی بات نہیں، یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ چلنے والا نہیں ہے، میں اس کے جواب میں تجھے مسلمان کہتا ہوں، اس لیے کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہے۔ تو نے مجھے جھوٹے طور پر جو ہے مجھے خلاف حقیقت تو نے مجھے کافر کہا، جبکہ میں مسلمان ہوں، اب میں تجھے مسلمان کہتا ہوں اس کے جواب میں۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تو مسلمان ہے نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو دوسرے کو کافر کہے گا، اگر وہ کافر ہوگا تو ٹھیک، نہیں تو یہ واپس کفر اور لعنت اسی کہنے والے پر آتی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے، فقہا نے بہت احتیاط کی ہے۔ اتنا کہا اگر کسی کے کلام میں 99 وجوہ کفر کی ہوں
یعنی کسی نے ایک بات بولی جس میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے، اور ایک معنی صرف جو ہے اسلام کے نکلتے ہیں، تو ہمارے اکابر نے اتنی احتیاط کی، فرمایا اس ایک معنی کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ تو کیا کہتے ہیں، اتنی احتیاط ہمارے اکابر نے کی ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے جب یہ اس طرح اشعار کہے کہ بھائی تو نے مجھے کافر کہا اور جھوٹا الزام لگایا، میں تجھے جواب میں مسلمان کہتا ہوں، جیسے تو جھوٹ بول رہا ہے ایسے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی تو بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، بھائی تم نے بھی گھما پھرا کر اس کو کافر کہہ دیا، یہ بھی ٹھیک بات نہیں۔ تو آپ نے اس کی اصلاح فرمایا، آپ نے فرمایا اس طرح کہو، مرا کافر اگر گفتی غمِ نیست، چراغ کذب را نبوت فروغے۔ اگر تو نے مجھے کافر کہا تو کوئی غم نہیں، اس لیے کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کا چراغ ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا مسلمانم بخانم در جوابش، مسلمانت بخانم در جوابش، میں تجھے اس کے جواب میں، تو نے مجھے کافر کہا، میں تجھے اس کے جواب میں مسلمان کہتا ہوں۔ دہم شکر بجائے تلخ دو گے، تو نے مجھے کھٹی دہی دی، میں اس کے بدلے میں تجھے میٹھی شکر دیتا ہوں۔ تو نے مجھے کفر کے ساتھ کیا کہتے ہیں پکار کر، کافر کہہ کر جو ہے میرے مزاج کو بگاڑا اور میرے دل کو تکلیف پہنچائی، میں اس تلخ گھونٹ کو پی کر بھی تجھے کیا کہتا ہوں، میں تجھے مسلمان کہہ کر تجھے شکر پیش کرتا ہوں۔ حقیقتاً ویسے نہیں گھما پھرا کر کافر کہنے والی، پہلی بات نہیں۔ پھر حضرت شیخ الہند نے فرمایا پھر کہو اگر تو مومنی فبہا و الا، میں تو تجھے جواب میں مسلمان کہوں گا، میں تو تیرے ظلم کے مقابلے میں، تیری تکلیف کے مقابلے میں تجھے یہ جو ہے میٹھے بول بولوں گا تیرے حق میں۔ اگر تو مومنی فبہا و الا، اگر تو اب مومن ہے حقیقتاً خدا کے نزدیک تو بہت اچھا، و الا دروگے را جزا باشد دروگے، ورنہ تو جھوٹ کا بدلہ پھر جھوٹ ہے۔ تو نے مجھے جھوٹ میں مسلمان ہوتے ہوئے کافر کہا، میں تجھے اسی طرح جھوٹ میں جو ہے کافر ہوتے مسلمان کہتا ہوں۔ اس طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بہت احتیاط سکھائی کس طرح ہمیں اپنے مخالف سے پیش آنا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، قرآن نے کہا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، برائی اور بھلائی کے برابر نہیں ہو سکتی، لہذا تم برائی کو ایسے طور پر دفع کرو، رفع دفع کرو جو بہترین طریقہ ہو۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تلخی کا بدلہ محبت سے دو، گالیوں کا بدلہ دعاؤں سے دو، اور فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کے نتیجے میں جو تمہارا بہت زیادہ دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، البتہ اپنے بزرگوں سے یہ واقعہ سنا ہے۔ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، بہت بڑے خلفاء میں سے تھے اور اجل خلفاء میں سے تھے۔ الہ آباد میں آپ کا بڑا فیض اور پورے عالم میں پہنچا ماشاء اللہ۔ کوئی بریلوی عالم تھا، وہ حضرت کو کافر وغیرہ دشنام ترازی گالیاں دیتا تھا، تو حضرت کے کچھ محبین معتقدین نے جا کر اس کی پٹائی کر دی اور دل کی بھڑاس نکال کے حضرت کے پاس خوشی خوشی آئے، وہاں انعام ملے گا۔ حضرت آج ہم نے اس کو جو ہے اس کی عقل ٹھکانے لگا دی، تو حضرت بڑے خفا ہوئے، کہا نالائق کو دفع ہو جاؤ، تم وہ جیسا ہے کیسا ہے وہ کیا کہتا ہے، لیکن عالم دین ہے، تم نے اس کی توہین کی، دفع ہو جاؤ، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ بہت ناراض ہوئے۔ پھر یہ لوگ جو ہے پاؤں پکڑنے لگے اور منت سماجت کرنے لگے کس طرح حضرت راضی ہو جائے۔ حضرت نہیں راضی ہوئے، بالآخر بڑی مشکل سے حضرت اس شرط پہ راضی ہوئے کہ تم ان عالم صاحب کی، جو بریلوی عالم ان کو حضرت کو کافر کہتے تھے، علماء دیوبند کو، ان کی دعوت کرو، مجھے بھی بلاؤ، اور
ان کا احترام کرو۔ غالباً میں نے یہ سنا ہے کہ فرمایا کہ ان کے جوتے جو ہے سر پر یا ہاتھ میں لے کر چلو اور ان کو بہت احترام اکرام سے لاؤ، اور پھر جو ہے میں بھی معافی مانگوں گا۔ تو ایسا ہی کیا انہوں نے، دعوت کی ان کی، بریلوی عالم صاحب کی، حضرت کی بھی دعوت کی اور بہت اکرام کیا، ان کے جوتے اٹھائے، سر پر اٹھائے یا ہاتھ میں اٹھائے، بہرحال پہنچے وہاں۔ پھر حضرت نے کھانا کھایا مل کر، حضرت نے بھی معافی مانگی کہ بھائی یہ میرے لوگ ہیں، انہوں نے آپ سے بدتمیزی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ رونے لگے اور انہوں نے حضرت سے معافی چاہی اور اسی دن تائب ہو گئے۔ ایسے ہمارے اکابر نے دشمنوں کو دوست بنایا ہے۔ یہ جو نیا سلسلہ چل پڑا ہے، اس سے تو ممبر و محراب پہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور اس سے تو بہت ہی بری ایک جو ہے رسم چل پڑے گی، نعوذ باللہ۔ تو کیا ہر مخالف کو ہم تھپڑ ماریں گے یا اس کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کریں گے؟ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کس کی عزت محفوظ رہے گی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے؟ کیا امت پناہ اسی میں ہے؟ کیا جو ہے ولا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا یہی درس ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سے کوئی اختلاف رکھتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو کوئی کافر بھی کہتا ہے، تو ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہے؟ اپنے اخلاق سے اس کو جو ہے قریب لاؤ، اس کو شرمندہ کرو، امن کا درس دو، امن کے طریقے پر چلو، فساد مت پھیلاؤ، فتنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ اس کی جو ہے کہ انفرادی حرکت ہے، اس کا علماء دیوبند کی تعلیمات سے یا علماء دیوبند کے طرز عمل سے یا ہمارے اکابر کی تاریخ سے یا ان کے کردار سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ علماء دیوبند اس طرز عمل سے بری ہیں، اور کسی نے اس کو ترجمان نہیں بنایا ہے، نہ دیوبند کی طرف سے نامزد ہے، نہ یہاں کے علماء نے اس کو اپنا ترجمان مانا ہے۔ الحمدللہ یہاں کے جو جید علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کا طرز عمل اپنے اپنے علاقوں میں وہ آفتاب و مہتاب ہیں، چمکدار ہیں، اور ان کی چمک پورے عالم میں پہنچ رہی ہے الحمدللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بدظنی نہیں ہوگی، عوام الناس کو سب پتہ ہے الحمدللہ کون کس طرح چل رہا ہے، لہذا گھبرائیں نہیں، ہمت رکھیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے کو یہی دبا دے اور یہ کوئی غلط رخ اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرف کے لوگوں کو، جوانوں کو حسن عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، تمام امت کو ہر وہ خیر عطا فرمائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگی ہے۔ ہر اس شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام امت کی حفاظت فرمائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔